اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ٹاپک ہے اسماء الاشارہ. اسماء الاشارہ یہ وہ اسم ہیں جن کی مدد سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اس کو انگلش میں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن بھی کہتے ہیں. جیسے اردو میں یہ وہ، یہ اس میں اشارہ ہیں. تو اسی انداز کے اندر عربی کے اندر بھی یہ اشارہ کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں اسماء الاشارتی للقریب، کہ جو اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوں. دوسرا ہے اسماء الاشارہ للبعید، جو دور کے لیے استعمال ہوں. جو للقریب کے لیے ہیں ان میں ہے ھذا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے. لیکن جمع کے لیے ایک ہی لفظ ہے ھؤلاء. مثنی میں رفع کے لیے ھذانی، نصب اور جر کے لیے ھذین. مؤنث کے لیے ھاتانی، رفع کے لیے اور نصب اور جر کے لیے ھاتین. یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تمام ہا کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں. تمام جتنے بھی اسماء لکھے ہیں قریب کے لیے سب ہا کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں. اس میں جو گرامر کے عالم ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ اصل میں جو ہے اس میں اشارہ جو ہے وہ وا ہے. وا، جیسے کہ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں من والذی، وہ لفظ ہے وہاں پہ من والذی، من والذی، یعنی وا کا اصل میں وا ہے کہ اس میں اشارہ. اور اس میں اشارہ سے پہلے جب یہ ہم ہا لگاتے ہیں، ہا اور جمع ہوتی ہے اس کے اندر وا، تو پھر یہ بنتا ہے ھذا. جب لکھنے میں ھذا کو لکھتے ہیں تو اس میں الف نہیں لکھا جاتا. ہا کے اوپر جو ہے یہ الف مکسورہ لگایا جاتا ہے، چھوٹا الف. تو اس کی وجہ سے جب ہم پڑھتے ہیں ھذا، اس کی الانگیشن، اس کی لمبا کرتے ہیں اس کو جو ہے، تو اصل میں یہ وا ہے، وا کے پہلے ہا لگا ہے. تو ہا کو کہتے ہیں حرف تنبیہ، کہ جب ہم اشارے کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہا کا جو مطلب ہوتا ہے یہ تنبیہ ہے، جو سننے والے کو ایک الارم کرنا ہے کہ ہم ایک بات بتا رہے ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ ھذا ہے اس میں جو ہے. تو اس کا ترجمہ جب کریں گے، ھذا کا ترجمہ ہوگا اب یہ. مؤنث کا بھی ترجمہ یہی ہے، ھذہ بھی یہ. ھؤلاء کا کریں گے یہ سب، تو یہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو جو مثنی ہوگا یہ دو، جب دو کوئی ہوں گے تو ان کے لیے ہم یہ استعمال کریں گے یہ دو. مثنی ان کے لیے آئے گا جو ہے. تو اسی طرح تو جو بعید کے ہیں، دور کے ہیں، ان میں ہے ذالکا، تل کا مؤنث کے لیے ہے، اولائی کا جمع کے لیے ایک ہی ہے. اور وانی کا رفع میں،
نصب اور جر میں وینی کا، مؤنث کے لیے تانی کا، تئینی کا۔ تو یہ ہم نے اسماء الاشارہ پڑھی ہے، قریب کے لیے اور بعید کے لیے۔ ان میں جو کچھ دلچسپی کی باتیں ہیں جن کی اہمیت ہے آگے ہم استعمال ہوں گی جب ہم فقرے بنائیں گے، تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ تمام جتنے بھی اسماء لکھے ہیں یہ سارے معرفہ ہیں۔ ان تمام کو ہم معرفہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو واحد، جمع، واحد، جمع، یہ جو صیغے واحد اور جمع کے صیغے ہیں، یعنی واحد اور جمع کے لیے جو بھی اسماء استعمال ہو رہے ہیں، ان تمام اسماء کو یہ مبنی ہے۔ مبنی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں تبدیلی کوئی نہیں آئے گی۔ یہ رفع میں بھی، نصب میں بھی، جر میں بھی ہاذا ہی رہے گا، ہاذا ہی رہے گا، ہاؤلائی رہے گا۔ ذالکا، تلکا، اولئکا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن جو مثنیٰ کے لیے اسماء ہیں، چاہے وہ قریب کے ہیں چاہے وہ بعید کے ہیں، ان کے اندر رفع میں اور ہے اور نصب اور جر میں اور ہے۔ تو ان کو ہم کہتے ہیں پارٹلی فلیکسیبل۔ ان میں فلیکسیبلٹی ہے لیکن پارٹلی ہے، ان میں جو ہے کہ نصب اور جر میں ایک ہی ہیں لیکن رفع میں یہ مختلف ہیں۔ تو یہ دو اہم باتیں ہیں کہ معرفہ، تمام اسماء معرفہ ہیں، واحد اور جمع کے جو ہیں یہ مبنی ہیں، لیکن جو مثنیٰ کے ہیں یہ منفرد ہیں اور اس میں پارٹلی فلیکسیبل ہیں یہ جو ہیں۔ کچھ اور لفظ ہیں جو ان کے قریب قریب ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہا کا وا، ہا کا وا کا مطلب ہے ایسا ہی۔ نارملی تو لفظ ہاذا ہوتا ہے نا، اب اس کے اندر یہ کاف کا اضافہ ہے، ہا کا وا۔ تو یہ لفظ قرآن پاک کے اندر جو سورہ ہے 27، اس میں جو 42 آیت ہے، یہ ہے سورۃ نمل۔ سورۃ نمل کے اندر لفظ یہ استعمال ہوا ہے۔ یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَ وَعَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ۔ یہ آیت اس چیز کے متعلق ہے کہ جب سبا کی جو کوئین تھی جس کا نام بلقیس تھا، تو وہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا عرش وہاں پہ منگوا لیا تھا۔ تو جو ہی یہ وہاں پہ پہنچیں تو اس سے سوال کیا گیا کہ کیا ہاکذا عرشک، کہ کیا یہ عرش تمہارے عرش کی طرح کا ہے، یا آپ اس کی طرح کا عرش ہے یہ جو ہے؟ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہی ہے۔ تو اس پہ یہ لفظ ہاکذا، ایسا ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک اور لفظ ہے ہا ہونا۔ ہا ہونا، ہا ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہاں۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ، لیکن ایک سورۃ الحاقہ میں ہے
69 سورہ ہے، آیت نمبر 35 ہے سورۃ الحاقہ میں، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو یہاں آج اس کا کوئی دوست باقی نہ رہا۔ اصل میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے سورۃ الحاقہ میں کہ جو لوگ اللہ پر یقین نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ تو وہاں پہ ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا، کہ اس دن یہاں پہ ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ تو یہ ہا ہونا، یہ بھی ہا ہونا سے لفظ بنا ہے۔ یہ جو ہے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ تھوڑا لمبی حدیث ہے لیکن اس میں 2 لفظ ہیں، ان 2 لفظوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے التقوی، التقوی، التقوی ہاہنا، التقوی ہاؤنا، تقوی یہاں پر، تقوی یہاں پر ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ تقوی یہاں پر ہے۔ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ کہے التقوی ہاہنا، تو اس کے بعد اپنی چیسٹ کے اوپر 3 دفعہ اشارہ کیا کہ یہاں پہ، 3 دفعہ اشارہ اپنی چیسٹ کے بارے میں کیا کہ التقوی ہاہنا، کہ تقوی یہاں پہ ہے۔ تو اصل میں تقوی یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، یہ کانشیسنیس اللہ کے لیے ڈیولپ ہو جائے، کہ ہمیں ہر وقت یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں سن رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے ہر معاملے کا اللہ کو علم ہے۔ اگر اس طرح ہمارے ذہن میں یہ ہر بات رہے گی تو اللہ کا خوف رہے گا، فیئر رہے گا، امید رہے گی۔ تو اس کی وجہ سے پھر ہم وہ کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوں گے۔ تو اس لیے یہ لفظ یاد کر لیں، التقوی ہاہنا، کہ تقوی یہاں پر ہے، التقوی ہاہنا، کہ تقوی یہاں پر ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت نصیب کرے۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ان کے اسماء بعید کی۔ اب یہ لفظ جو ہم نے بات کی تھی پہلے کہ اصل میں وا ہے، اس میں اشارہ، وا۔ جب ہم نے قریب کا بنایا تو اس کے پہلے ہم نے ہا لگا دیا، ہاذا بن گیا۔ لیکن جو بعید کے ہیں، یہ بعید کے والوں کے ساتھ پیچھے 2 لفظ لگ رہے ہیں بعد میں، پہلے نہیں لگ رہے۔ پہلے وا ہے اور وا کے بعد لگا ہے لام، والی، پھر لگا ہے کاف کے بعد، تو یہ بن گیا والی کا۔ وا کو تو کہتے ہیں کہ اصل میں یہ اس میں اشارہ ہے، اور جو لی کا لفظ آیا ہے یہاں پہ، اس کو کہتے ہیں لام بود۔ لام بود مینز دور کے لیے، دور کا اسم اشارہ۔ اور کا جو لفظ اس کے اندر آیا ہے، اس کو کہتے ہیں حرف خطاب۔ وا تو اس چیز کی طرف ہوا جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لی جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ دور کے اشارہ ہے۔
کا اس کے لیے ہے جس کے ساتھ ہم مخاطب ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں. اب یہ جو حرف خطاب ہے، حرف خطاب کے اندر تبدیلی آتی ہے. حرف خطاب میں تبدیلی آتی ہے دو چیزوں کے حساب سے. ایک چیز تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ مخاطب جو ہے اس کی جنس کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے اور اس کے عدد کیا ہے. اس کا جنس مینز مذکر اور مؤنث کے لیے کیا فرق ہوگا، اور عدد جو ہے کہ اس کی تعداد کے حساب سے اس میں فرق کیسے آئے گا جو ہے. یہ ہم نے لکھا ہے ذالک حامد، ذالک حامد، وہ حامد. اب لکھیں ذالکما حامد. ذالکما حامد، اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں ذالکم حامد. ذالکم حامد. اب یہ ذالک حامد میں اصل میں یہ ہے کہ مخاطب ایک ہے. یہاں پہ صرف جو مخاطب ہے نا کا کے لیے ایک مخاطب ہے یہاں پہ، تو اس لیے ہم کہیں گے ذالک حامد. جو مخاطب ہے وہ مذکر ہے، مذکر ہے اور واحد ہے. دو چیزیں اس میں ہیں کہ وہ مذکر ہے تو کا لگا، اور یہ واحد ہے تو کا لگا. اب یہ ہے ذالکما حامد. اب بات مخاطب کی ہو رہی ہے یہاں پہ. جو حرف خطاب ہے نا جی، کہ وہ کس طرح تبدیل ہوا ہے. یہ مذکر اور واحد ہے. ذالکما میں آپ کے سامنے جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ مذکر ہی ہے، مذکر ہے، لیکن دو آدمی ہیں، دو ہیں، تو پھر آپ کہیں گے یہ مذکر اور مثنی کے لیے استعمال ہوا ہے. اب ذالکم حامد، یہ بھی مذکر ہے. مخاطب جو ہے، مخاطب مذکر ہے لیکن جمع ہے، دو سے زیادہ ہیں. تو اس سے آپ عربی زبان کی بلاغت دیکھیں کہ جب ہم اشارہ کسی کی طرف کر رہے ہیں اس میں ہم اس چیز حامد کا بھی خیال کر رہے ہیں. حامد کی وجہ سے والی کا آیا یہاں پہ، لیکن یہ کہ مخاطب کی بات بھی بیان کر رہے ہیں. یہ سہولت ہمیں اردو میں یا انگلش میں یہ نہیں ہے جو ہے. تو اگر حرف خطاب کے اندر اس طرح ہو ذالکی، ذالکی حامد، اب اس میں کیا ہوا ذالکی حامد میں کہ جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے وہاں کا تھا، یہاں کی ہے، یہ مؤنث ہے. یعنی ہمارا حرف خطاب مؤنث بن گیا اور واحد ہے. اور اس کے بعد ذالکما اسی طرح ہی ہے. ذالکما مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور جمع کے لیے، مذکر کے لیے بھی. تو اس لیے ہم اس کو ذالکما یہاں لکھیں گے تو یہ ہو گیا مؤنث اور مثنی کے لیے. اگر ہم چاہیں اب مؤنث کا جمع لکھیں تو پھر یہ ہوگا ذالکن.
वालिकुन, यहाँ लिखा था वालिकुम, यहाँ लिखेंगे वालिकुन्ना। तो वालिकुन्ना पे तो ये इसके लिए आएगा वालिकुन्ना हामिदुन। इस तरह ये है कि हरफ खिताब जब चेंज होता है, आपका ऑडियंस, सुनने वाला जब तब्दील होता है, तो उस वक़्त भी ये लफ्ज़ तब्दील होते हैं उसके हिसाब से। तो कुरान पाक में बहुत सारी आयतों के अंदर इस असलूब को बयान किया गया है। तो इसकी कुछ मिसालें हैं। ये एक सूरत है अल-काफ में, 18 नंबर ये सूरा है और 64 नंबर उसकी आयत है। आयत है वालिका मा कुन्ना नब्ग़, वालिका मा कुन्ना नब्ग़। ये असल में आयत रिलेटेड इस बात की है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए सफ़र करें, तो उनके सफ़र के अंदर उनके साथ एक साथी थे और सफ़र के दौरान उन्होंने एक बास्केट के अंदर एक मछली ली थी और ये उनको बताया गया था कि जब ये मछली जो है, ये मछली जब समुंदर में चली जाएगी ना, तो उसी के करीब आपको खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी आपकी। तो रास्ते में ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो सो गए, तो वह सोए हुए थे तो मछली जो समुंदर में चली गई। तो वो जो उनके साथी थे उन्होंने देखा वो जो है, लेकिन उस वक़्त वो उनको बताना, हज़रत मूसा को बताना भूल गए। लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने बताया कि मछली तो समुंदर में जा चुकी है। तो इसी के ऊपर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नब्ग़, इसी जगह तो हम आना चाहते थे। अब वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखातिब उनके वो साथी हैं जो साथ सफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए आप देखें यहाँ पे लफ्ज़ सिर्फ वालिका आया है जो है। अब एक दूसरी मिसाल जो है यह यूसुफ, सूरा यूसुफ में है, यानी 12 नंबर ये सूरा है और उसकी 37 नंबर आयत है उसमें जो है। इस आयत में ये है वालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। ये वाक़या इस तरह है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे तो दो उनके साथ जो और वहाँ पे जेल में थे, उन्होंने समझा कि ये बड़े नेक आदमी हैं, वो उनसे मुतासिर हुए। तो उन्होंने उनको कहा कि हमने कुछ ख्वाब देखे हैं, आप हमें ख्वाब की ताबीर बताएं। तो जब ये हुआ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया। ताबीर बताने से पहले उन्होंने बताया कि मेरे रब ने जो मुझे सिखाया है इसी इल्म का हिस्सा है, यानी जो कुछ मैं ये आपको बताऊंगा तो ये इंटरप्रिटेशन जो इनकी ख्वाब की ताबीर है, ये मेरे रब ने जो मुझे सिखाया है ये इसी इल्म का हिस्सा है। तो यहाँ बात बताने की असल में अहम बात यह है कि यहाँ वालिकुमा का लफ्ज़ आया है। वालिकुमा क्यों आया? कि वो जो उनके साथ जेल के अंदर थे वो दो शख्स थे, दो शख्सों के साथ जब बात हुई तो उसके वजह से हरफ खिताब वालिकुमा बन गया। फिर एक आयत, ये इसके बाद आयत है सूरत यूनुस के अंदर। ये आयत सूरत यूनुस के अंदर तीसरी आयत है ये जो है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदूहु, यही अल्लाह तुम्हारा रब है, तो बस उसकी बंदगी करो। अब यहां एक जनरल स्टेटमेंट है, सबके लिए है कि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, अल्लाह ही तुम्हारा रब है। अब देखिए यहां पे ज़ालिकुम है तो यहां पे ये मुज़क्किर जमा वाला आया है ये जो है। तो ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदूहु, तो ये बहुत अहम आयत है, इसको देखें कि अल्लाह ही हमारा रब है, तो हमें अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ही की वो काम करें जिस पे अल्लाह राज़ी हो जाए। तो कोशिश करें कि जब ये वीडियो देखें तो कुरान मजीद खोलें, साथ इन आयतों को वहाँ पे देखें
تو اس طرح انشاءاللہ اور مفہوم کلیئر ہوگا. اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سے لوگوں میں شیئر کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.